السلام علیکم ایوری ون، ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل، ہیپی ہیلدی اینڈ فٹ ہوں گے۔ وارم ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ لوگ سب خوش ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور ہیپی ہوں۔ گھر پہ آئے ہوئے تھے کچھ گیسٹ اور ان کے لیے میں بنا رہی تھی چائے، اور یہ جو لڈو آئے ہوئے تھے یہ پتہ نہیں کہاں سے آئے تھے، کسی نے بھیجے تھے، تو یہ تو مہمانوں کو نہیں جانے والے، یہ ہم خود کھائیں گے اور مہمانوں کے لیے چائے اور بسکٹ ہوں گے۔ بچپن میں نا مہمانوں کے آنے کا بہت ہی زیادہ مزہ آتا تھا، کیونکہ ان کے لیے جو چیز بنتی تھی وہ ہمیں بھی ملتی تھی اور ہم مانگ مانگ کے لیتے تھے، اور امی کہہ رہی ہوتی تھی کہ رک جاؤ، ان لوگوں کو تو جانے تو، ان لوگوں کے جانے کے بعد آپ لوگوں کو دوں گی، لیکن ہم مانگ مانگ کے اپنی امیوں کو شرمندہ کر دیتے تھے اور زبردستی وہ چیز لے لیتے تھے۔ اور جب مہمان آنے ہوتے تھے تو اس سے پہلے ہماری اچھی خاصی ٹیوننگ ہوا کرتی تھی، ہمیں سمجھایا جاتا تھا کہ جب مہمان آ رہے ہوں تو ان کے پاس نہیں جانا، اور جب وہ کھانا کھا رہے ہوں پھر تو بالکل بھی پاس نہیں جانا، نہ ادھر ادھر پھرنا ہے، ان کو دیکھنا ہے۔ لیکن جب مہمان آتے تھے تو ہم سب کچھ بھول کے جب وہ کھانا کھا رہے ہوتے تھے تب ہی ان کے پاس جا کے بیٹھ جاتے تھے، اور جب وہ چلے جاتے تھے پھر اچھی خاصی ہماری سروس ہوتی تھی۔ تو خیر اب تو وہ دن ہی نہیں رہے، اب تو وہ حالات ہی نہیں رہے۔ اب تو مہمان آئے تو ہم لوگ تنگ ہو جاتے ہیں۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ لوگ لمبے لمبے سفر کرتے ہوتے تھے اور دوسرے اجنبی لوگوں کے گھروں میں بھی رکتے ہوتے تھے، اور خاص طور پہ بیٹھ کے ہوتی تھی ان کو اسٹے کروانے کے لیے۔ دیسی پراٹھے مہمانوں کے لیے بنتے تھے، اور دیسی پراٹھے مطلب کہ دیسی گھی میں پراٹھے بنتے ہوتے تھے مہمانوں کے لیے، لسی ان کو دی جاتی تھی، اور مطلب کہ ہر طرح سے ان کی خدمت کی جاتی تھی۔ لیکن آج کل کیا ہوتا ہے کہ بلا اجازت اور بغیر کال کیے اگر ہمارے گھر میں کوئی آ جائے، کسی کو کام ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے ہمارا دل تنگ ہو جاتا ہے۔ تو ایسا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ بعض اوقات جو ہے نا ہمیں رزق ہی ان مہمانوں کی وجہ سے مل رہا ہوتا ہے، تو خوش ہونا چاہیے ہمیں۔ تو خیر یہاں پہ جو ہے نا وہ میرا گوشت جو ہے وہ تقریباً بن چکا ہے، اس میں میں نے پانی بھی ڈال دیا تھا۔ اب جی رات کا ٹائم تھا، میری مہندی بالکل فیٹ ہو گیا، اور اس کی جو ویڈیو ہے میں نے اپنے دوسرے چینل پہ اپلوڈ کی ہے، وہ بھی اسی سیم نیم سے ہے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں نے ضرور وزٹ کرنا ہے، اس کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، اوکے؟ تو یہاں پہ میری سسٹر کچھ چیزیں لائی تھی، وہ میں آپ کو دکھا دوں۔ پچھلے ولاگ میں بھی میں نے آپ کو چیزیں دکھائی تھی، اور اس میں بھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں جو نیو چیزیں وہ لے کے آئی تھی۔ پچھلے ولاگ میں جو دکھائی تھی وہ اس دن لے کے آئی تھی، آج جو ہے وہ تھوڑی دو تین نیو چیزیں ہیں۔ یہ نیل پالش ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ کلر ہے، جو پچھلے ولاگ میں دکھائی تھی وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، مکس اینڈ میچ کلر ہیں، بس تھوڑا تھوڑا ڈیفرنس ہے ان میں، ٹھیک ہے؟ آپ کلر خود ہی دیکھ لیجئے گا، میں نے شاید آپ کو ویڈیو میں دکھا دیا ہے۔ اور یہ دوسرا کلر ہے، ٹھیک ہے؟ یہ والا کلر مجھے بہت زیادہ پسند ہے، لیکن نہ یہ ہے کہ میں نے اب نیل پینٹ لگانا چھوڑ دیا ہے تقریباً۔ کبھی کبھار انسان کو لگانا پڑ ہی جاتا ہے، جیسے آپ شادی میں جاتے ہیں یا کہیں ایسی جگہ کوئی ایونٹ ہوتا ہے تب تو پھر میں لگا لیتی ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ دونوں کلر میں آپ کو دکھا رہی ہوں، جو میں نے پچھلے ولاگ میں آپ کو دکھایا تھا، اور یہ والا دونوں سیم سیم ہے، تھوڑا سا ان میں ڈفرینس ہے، اور یہ تیسرا کلر ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تینوں ڈفرینٹ ہے۔ اب میں آپ کو یہ ریڈ والے کا نا ایک دکھا دیتی ہوں، یہ اس طرح سے اس کا نا آیا ہے کلر، ہاتھوں پہ اس طرح سے لگے گا، تو دیکھ لیں آپ، ٹھیک ہے؟ ویڈیو میں نا میں نے کلر نمبر سب کے دکھائے ہیں، آپ روک کے دیکھیں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اچھا یہاں پہ جو ہے نا ایس ٹی لندن کی جو ہے نا وہ بیس بھی ہے میرے پاس، ٹھیک ہے؟ یہ بھی میری سسٹر آج نہیں بلکہ یہ بہت پہلے لائی تھی، کچھ دن پہلے لائی تھی، تو یہ بھی میں اب آپ کو دکھا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ بہت مزے کی بیس ہے، ٹھیک ہے؟ بہت اچھی کوریج آتی ہے اس سے، ایس ٹی لندن کی ہے، ٹھیک ہے؟ ہائیڈریٹنگ ہے، اور بہت زیادہ اس کی کوریج بہت زیادہ اچھی ہے، ٹھیک ہے؟ میں تو جب بھی دیکھتی ہوں نا کسی چیز کے وہ انگریڈینٹس دیکھتی ہوں کہ یہ حلال ہے یا نہیں، پھر بھی مجھے سمجھ نہیں آتی، لیکن پھر بھی میں دیکھ لیتی ہوں، زیادہ مجھے سمجھ نہیں آتی لیکن پھر بھی میں دیکھتی ضرور ہوں انگریڈینٹس کیسے وہ مطلب کہ کن چیزوں سے مل کے بنی ہے۔
SPF 15 بھی ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ اور ابھی میں نا آپ کو اس کو لگا کے بھی دکھا دیتی ہوں، یہ دیکھیں یہاں پہ میں یہ جو کلائی ہے اس پہ لگا کے آپ کو دکھاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اوپن کر لیتے ہیں، آف کیمرہ میں نے اوپن کیا تھا کیونکہ ایک ہاتھ سے یہ بالکل بھی اوپن نہیں ہو رہی تھی، اچھی خاصی جو لڈ تھی اس کی وہ کلوز ہوئی تھی، یعنی آسانی سے نہیں کھل سکتی۔ اس طرح سے اس کا پمپ ہے، ٹھیک ہے، اور بہت ہی زیادہ مطلب کہ ایزی ہے اس کو یوز کرنا، ٹھیک ہے۔ تو میں یوز کر کے آپ کو لگا کے دکھاتی ہوں اس کو، یہ دیکھیں لگانے سے پہلے اور لگانے سے پہلے ہے، اور وہ جو میں نے دوسرا ہینڈ آپ کو دکھایا وہ لگا کے دکھایا، دونوں میں بہت زیادہ کلیئر ڈفرنس ہے، ٹھیک ہے۔ پتہ نہیں، مجھے تو لگ رہا ہے میں الٹا ہی بول رہی ہوں خیر ٹھیک ہے، میں آنا آپ کو اکٹھی ایک ویڈیو بنا کے دکھا دیتی ہوں، کسی کو کہتی ہوں، کسی کی منت ترلا کرتی ہوں کہ میرا کیمرہ پکڑ لے اور میں نا اکٹھی دونوں ہینڈز دکھا سکوں آپ کو۔ ٹھہرے رکے، میں ابھی مطلب کہ کسی کو بلاتی ہوں۔ تو یہ دیکھیں اب کلیئر ڈفرنس پتہ چل رہا ہے، ایک ہاتھ کا اور دوسرے ہاتھ کا، یہ دونوں جو ہے نا وہ ایک پہ لگائی تھی اور ایک پہ نہیں لگائی تھی، ٹھیک ہے۔ اب جی کر لیتے ہیں اپنا اصل کام، اپنی اوقات پہ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی کام کر لیتے ہیں۔ سستی کا یہی نقصان ہوتا ہے کہ پھر آپ کو گھر کے کام ہی کرنے پڑتے ہیں۔ تو خیر مجھے تو سب کہتے ہیں کہ جاب کرو جاب کرو جاب کرو، لیکن پھر گھر پہ بھی کسی کو ہونا چاہیے، اکیلی میری مدر کام کرتی ہیں تو پھر ایسے مجھے اچھا نہیں لگتا۔ حالانکہ میں نا خود پڑھنے جاتی ہوں تفسیر لینے کے لیے، تفسیر کی کلاس، لیکن پھر بھی میں آ کے ساری صفائیاں ضرور کرتی ہوں کیونکہ گھر گندا ہونا پھر بالکل بھی انسان کو سکون نہیں آتا، مجھے تو بالکل بھی سکون نہیں آتا، اس لیے میں تو صفائیاں تو لازماً کرتی ہوں۔ چلے کھانا پکانا وہ امی کر لیں، تو یہاں پہ جھاڑو پونچھا کرتے ہیں اچھے سے، مہارانی جو ہے نا وہ بنتی ہیں اب نوکرانی خیر اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے کیونکہ صفائی تو نصف ایمان ہے، ٹھیک ہے دل کی تسلی کے لیے میں یہ کہہ رہی ہوں، صفائیاں کرنا مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا، بٹ کیا ہے کہ پھر گندا بھی تو نہیں رکھ سکتے نا، آپ گھر کو گندا رکھیں گے تو آپ کے لیے اپنے لیے ٹینشن بنتی ہے، آپ خود ہی پریشان ہوتے ہو دیکھ دیکھ کے چیزیں بکھری ہوئی، انسان ساتھ ساتھ سمیٹتا رہے نا پھر انسان ٹھیک رہتا ہے۔ لیکن ہمارے گھر میں کیا ہے کہ جو مطلب کہ سب جاب کر رہے ہیں، کوئی پڑھ رہا ہے، تو جب آپ کوئی جاب کر رہا ہے نا تو وہ صرف جاب ہی کر سکتا ہے، یا کوئی پڑھائی کر رہا ہے نا تو وہ صرف پڑھائی کر سکتا ہے، یہ ایک ہی طرف توجہ دے سکتے ہیں، پھر وہ یہ نہیں کرے گا کہ میں یہ اس صفائی کا خیال رکھوں گی، حالانکہ رکھنا چاہیے، رکھنا چاہیے، نہیں بلکہ ضرور رکھنا چاہیے انسان کو۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے جہاں آپ کھا رہے ہو تو آپ پلیٹس اپنی سنک میں رکھ کے آؤ، آپ نے چائے پی ہے تو آپ اپنا کپ جو ہے وہ سنک میں رکھ کے آؤ، آپ نے کوئی چیز گرائی ہے تو اس کو اسی ٹائم صاف کرو، لیکن بعض دفعہ کیا ہمارے گھر میں تو سب کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، تو سارا کچھ مجھے ہی سمیٹنا پڑتا ہے اور میں ہی سمیٹتی ہوں، پتہ نہیں دوسرے بھی کرتے ہوں گے لیکن مجھے تو میرا ہی پتہ ہے نا۔ اچھا یہ میرے ساتھ ہی نہیں سب کے ساتھ ہوگا، انہیں لگتا ہوگا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں نا وہ بہت بڑا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، جو لوگ دوسرے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی بڑا ہوتا ہے، اگر آپ غور کریں نا تو آپ کو پتہ چلے گا، اور اسی وجہ سے ہمارے گھروں میں بہت سی لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں کیونکہ ہم اپنے جو کام ہے نا وہ دوسروں کے اوپر تھوپنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ کون اس قابل ہے کہ ہم اس کو ذمہ داری دے بھی سکیں، ٹھیک ہے، سوچ سمجھ کے کام کریں اور دوسروں کے اوپر بھی برڈن نہ ڈالیں، نہ خود کے اوپر اتنا برڈن لیں نہ دوسروں کے اوپر برڈن ڈالیں، ٹھیک ہے، دوسروں کا بھی خیال رکھیں، ہر ایک کو اس کا حق دیں، تبھی ہمارے رشتے مضبوط ہوں گے اور ہم گھروں میں سکون سے رہ سکیں گے، ٹھیک ہے۔ ہنسی مذاق کریں، سب کچھ کریں، مگر کسی کا حق نہ لیں، کسی کی دل آزاری نہ کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں لوگوں کی، اور اس کو ڈسکس کر کے غیبتیں کر کے اپنا ٹائم ویسٹ کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیں ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی آپ کو تنگ نہ کرے یا آپ کسی سے تنگ نہ ہوں، ٹھیک ہے، ہماری لائف کبھی بھی
کبھی بھی اسٹیبل نہیں ہوگی، لوگ ہمیں تنگ کرتے ہی رہیں گے، ہماری ٹانگ کھینچتے ہی رہیں گے، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، سب باتوں پہ مٹی پا دینی ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے کام پہ توجہ دینی ہے۔ آپ نے لوگوں کے رویوں پہ توجہ نہیں دینی۔ اگر ہم لوگوں کے رویوں پہ توجہ دینے لگ جائیں نا، ہم کبھی بھی آگے بڑھ نہیں سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اپنے اندر سے بزدلی ہم نے ختم کرنی ہے انشاءاللہ، اور اپنے آپ کو آگے لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں سوچنا کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ ہم نے اپنی لائف کو اور اپنے آپ کو آگے لے کے جانا ہے انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ اور ایک بات تو میں بھول ہی گئی، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔